بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ کہ جب معراج پہ گئے، تشریف لے کے گئے، تو معراج پہ خداوند متعال نے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے، گفتگو ہے۔ بہر القرآن خود کلام الہی ہے، لیکن وہاں پر بیان کیا ہے مختلف حدیثیں، حدیث معراج کے عنوان۔ ایک حصے میں پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا، اے احمد، اگر کوئی میری رضا پر عمل کرے، یعنی جس کے عمل سے میں راضی ہو جاؤں، تو میں اس کو کچھ چیزیں دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک وہ محبت ہے، یعنی میں اسے اپنی محبت دے دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ باقی محبتوں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس خدا کی محبت مل جائے، وہ باقی محبتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن کیا یہ محبت مجھے خود غرض بناتی ہے، یا پھر مجھے معاشرے کے لیے ایک فرد بناتی ہے؟ فرق ہے۔ یعنی بعض اوقات مجھے محبت ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی خاطر مثلا نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے سے شاید کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، یا مطلب ایک شخص ڈوب رہا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میرے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، میں تو اللہ کو سجدے کروں گا۔ ڈوب رہا ہے، ڈوب، جبکہ اسلام یا اللہ کی محبت یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، تو اپنی نماز بھی تم چھوڑ سکتے ہو اس کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں فرق ہے۔ الہی محبت جب تک اس کے وجود میں صحیح طرح آئے گی تب، اور خدا کی محبت ایسی نہیں ہے کہ مثلا دنیا کی محبت کی طرح۔ میں بعض اوقات دنیا کی کسی محبت میں گرفتار ہوں، کسی چیز کی محبت میں، کسی فرد کی محبت میں، تو ہو سکتا ہے میں باقی چیزوں سے غافل ہو جاؤں۔ یعنی بس مجھے تو یہ چیز حاصل کرنی ہے، مجھے تو یہ چیز چاہیے۔ اب اس چاہنے کے لیے چاہے کسی کا نقصان کروں، چاہے کسی کا حق ماروں، چاہے کسی کو تکلیف دوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اپنی محبت حاصل کرنی ہے، مجھے اپنی چاہت حاصل کرنی ہے۔ اب یہ فرق ہے دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، اور خدا کی چاہت، کہ جو خدا کی محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خالق کو راضی کرے اور مخلوق کو ناراض کر دے، پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے فرق ہے کہ کیا ہم عشق الہی میں اپنے آپ کو وارد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ یہی وہ واحد چیز ہے کہ جو معاشرے کو بھی صحیح کر سکتی ہے۔ خدا کی خاطر چھوڑ دینا، خدا کی خاطر عمل کرنا، خدا کی خاطر معاف کر دینا، خدا کی خاطر۔ اب یہ کب آئے گا؟ کہ جب خدا سے محبت ہوگی۔ اور جب خدا سے محبت نہیں ہے، بعض اوقات انسان عمل بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مگر اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی وہ محبت میں گرفتار نہیں ہوا، وہ ایک ظاہر انجام دے رہا ہے، ایک سادی زندگی گزار رہا ہے۔ عاشق ایسا نہیں ہے جسے عشق ہو جاتا ہے۔ ظاہری دنیا کے اندر بھی کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس کے اثرات کیسے، آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ جیسا والدین چاہتے ہیں انسان ویسا اپنے آپ کو بنا دیتا ہے۔ وہ یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ دنیاوی محبت میں اگر انسان مجازی محبت میں گرفتار ہو جائے تو جیسا اس کا محبوب چاہتا ہے وہ ویسا اپنے آپ کو بنانا کوشش کرتا ہے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالائے، اس کی پسند کو اپنی پسند قرار دے۔ وہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی محبت ہے، عشق حقیقی ہے، اس کا رنگ میرے اوپر نہیں آ رہا، الہی رنگ میرے وجود میں نہیں ڈھل رہا؟ کیوں؟ کیونکہ میں ابھی تک اس محبت میں وارد نہیں ہوا۔ سید الشہداء عشق الہی ہے، کربلا عشق کا کعبہ ہے، محبت وہاں سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ جوان بیٹا بھی خدا کے لیے، 6 مہینے کا بچہ بھی خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے، پورا کنبہ دے دیا خدا کے لیے، اسیر ہو گئے خدا کے لیے۔ اور اسی لیے کہ وہ محبت اتنے اوج پر تھی، اور وہ اتنا عشق جو تھا، وہ اس کے اثرات آج تک دنیا کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ کہیں پر بھی محبت میں
لین دین نہیں ہے کہ میں محبت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سید الشہداء نے کسی مقام پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کسی کربلا کے بچے نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ الہی ہے، نظام الہی ہے، سسٹم الہی ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں کہ ہماری پریکٹیکل زندگی اللہ کی طرف بڑھنے میں ہیلپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کے سوشل کام ہو، چاہے آپ کا پروفیشن ہو، چاہے آپ کے اجتماعی چیزیں ہوں، چاہے آپ کی مذہبی اوکیزنز ہوں، چاہے مجلس ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، یہ اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ مثلا میں سبیل لگائی ہے، سبیل کس لیے ہے؟ وہ امام حسین کی خاطر ہے، امام حسین کی یاد کو تازہ کریں، وہ پانی پلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں۔ سبیل کام کیا ہے؟ وہ امام حسین راضی ہوں، مگر امام حسین ایسے کسی کام سے راضی ہو سکتے ہیں کہ سبیل کے اطراف میں رہنے والے لوگ ناراضی ہوں۔ مثلا رات کو 3 بجے بھی آپ نے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوں کہیں جہاں آپ کے اطراف میں لوگ رہتے ہوں، اور شاید رہتے بھی دوسرے لوگ ہوں جو برادران اہل سنت ہوں، کوئی بھی ہو، مریض ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، مطلب 3 بجے اب کوئی ہے ہی نہیں پانی پینے والا، مگر پھر بھی آپ نوئے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ اسپیکروں کے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ تو آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کروں، امام حسین کو راضی کروں، امام حسین کو، لیکن کیا امام حسین راضی ہوں گے کہ اگر کوئی اور شخص ناراضی ہو؟ وہ الگ بات ہے، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں جلوس نکالنا ہے تو آپ کے جلوس کو روک رہا ہے تو اب نہیں یہ جلوس ناراض ہو رہے ہیں ہم جلوس نہیں نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ اخلاقی طور پر جو کام ہے کہ جہاں مطلب آپ کے اختیار میں ہے کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں، باقی تو بہرحال راضی تو سارے ہو بھی نہیں سکتے خیر ویسے بھی، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ تو کرنا ہے۔ لیکن ایک اخلاقی طور پر کوئی بھی کام خدا کی خاطر کرے۔ میں نماز پڑھوں، میری نماز میں مطلب گھر میں بچہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اور میں نمازوں پہ نمازیں پڑھوں، بچہ رو رہا ہے، اس کو مطلب پیاس لگی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میری یہ عبادت قبول ہے؟ صدر اسلام کا واقعہ ہے عزیزان محترم۔ واقعہ کیا ہے کہ اسلام کے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص مسجد میں نمازیں پڑھا، ہر وقت نماز، ہر وقت مسجد میں سجدے کے اندر ہے، تو اس کے گھر والے وہاں اس زمانے میں جو جگہ کے پاس بزرگ تھے ان کے پاس گئے کہ بھائی اس کو سمجھائیں، یہ گھر والوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی نان نفقہ کرتا ہے، نہ غذا، نہ خوراک، نہ کچھ، ہر وقت بس خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ بزرگ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو۔ پھر وہ واقعہ کوٹ کرتا ہے، کس کا؟ صدر اسلام کا، یعنی اسلام جب نیا نیا تھا، کہ جب مسجد نبوی کی چھتیں بھی صحیح نہیں تھیں اور وہ پتے ڈلے ہوئے تھے، تو کہا ظہر کی نماز کا وقت تھا، رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، اس زمانے میں خواتین اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں، اور ایک بچے کو لا کر ایک خاتون نے نیچے رکھا ہوا تھا اور نماز پڑھے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر میں سورج نے اپنی جگہ چینج کی، تو سورج کی روشنی اس بچے کے اوپر آگے بڑھی، بچے کے اوپر پڑی، اس کے اوپر تپش لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ اس کے گریا شروع ہوا، رسول خدا نے نماز کو جلدی ختم کر دیا۔ ابھی لوگ میں سوال آئے گا بھائی یا رسول خدا نے نماز کیسے ختم کر دی؟ بھائی شریعت کا محافظ ہے، شریعت کا دیندار ہے، نماز اسی نے سکھائی ہے، وہ جلدی ختم کرے یا دیر سے ختم کرے، مگر کیوں کیا؟ خوب یہ ضروری ہے، یعنی آپ تنہا عبادت سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک انسان گھر میں تہجد پڑھا، لوگوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، بتاتا ہوا جا رہا ہے تکلیف بھائی کو نماز پڑھو، نماز ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے۔ بچے کو ڈا رہے ہیں اٹھو 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 اٹھو، اٹھتا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، ایسے تھوڑی جائے گا وہ جنت میں۔ اللہ ہمیں اٹھاتا ہے ایسے؟ ہم بھی تو کبھی سو جاتے ہیں، انسان دیر سویر ہوتی ہے، خدا کی طرف سے آتا ہے کوئی ملائکہ کی طرف سے؟ ایک نہیں آتا، ملائکہ آتے ہیں آہستہ سے اٹھاتے ہیں۔ ہم ایسے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، بیٹا اٹھ جاؤ، بیٹا نماز کا وقت، بیٹا یہی کام آئے گا۔ خب یہ کیسے ہے؟ میں خود پڑھ رہا ہوں تو باقی ایسی نماز قبول نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب رسول خدا گھر کی خاطر
بچے کی خاطر نماز جلدی ختم کر سکتے ہیں، تو تمہاری یہ مسجد میں نمازیں کیسے قبول ہوں جب تمہارے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ نہیں ہے قبول۔ یہاں یعنی عبادت فردی نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن اکیلے کی عبادت سے معاشرہ پرواز نہیں چڑھے گا۔ اس لیے تو مذہب اسلام میں اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، برپا کرو، پڑھو نہیں، پڑھ تو اکیلے بھی سکتے ہو، قائم کرو، سب پڑھیں، اور سب تب پڑھیں گے جب آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس جگہ ہوگی۔ نماز قائم کرنا مطلب ایک کونے پہ شراب بک رہی ہے، لوگ نہ کیسے یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے؟ خوب اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کے لیے سسٹم چاہیے، اور ظاہر ہے ہر نبی کے پاس سسٹم نہیں تھا، اس لیے اولو العزم پیغمبر زیادہ تر جن کے پاس شریعت تھی انہی کے پاس آیا۔ تو یہاں فرد اکیلا اپنی عبادت سے معاشرے کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتا۔